بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے، لکھا ہے کہ 15,000 کا قرض دار ہوں۔ بہت 100 سال پہلے کے 15,000 کا قرض دار ہوں۔ بہت مرتبہ جی چاہا کہ حضرت کو لکھوں، مگر محض اس خیال سے کہ دنیاوی معاملے میں کیا حضرت کو تکلیف دوں، نہیں لکھا۔ آج ہمت کر کے لکھ ہی رہا ہوں۔ میں نے لکھ دیا ہے کہ تم نے سخت غلطی کی۔ دعا کے متعلق تم کو معلوم نہیں، وہ اگر دنیا کے لیے بھی کی جائے تب بھی دین اور عبادت ہی ہے۔ ایک شخص یہاں پر آئے، قرض دار تھے، مجھ سے دعا کے لیے کہا۔ میں نے کہا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو۔ کہنے لگے کہ اجی ہماری دعا ہی کیا؟ میں نے کہا کہ اس طرح تو نماز روزہ بھی چھوڑ دے، ہماری نماز ہی کیا، ہمارا روزہ ہی کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان سب اعمال میں 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ اس کو اپنا کمال سمجھے، اس حیثیت سے تو وہ قابل نظر نہیں۔ اسی درجے میں ارشاد ہوا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، یعنی اگر ہم چاہیں تو اے محمد تم سے وہ علم اور دین واپس لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے تم کو دیا ہے۔ تو جب حضور کو ایسا حکم فرمایا گیا ہے تو اور کس کی کیا مجال ہے کہ وہ دعویٰ کرے؟ اور ایک حیثیت ہے کہ یہ نیک عمل حق تعالیٰ کا عطیہ ہے جو باوجود ہماری عدم اہلیت کے ہم کو عطا ہوا ہے۔ اس حیثیت سے وہ قابل نظر اور قابل قدر ہے۔ غرض حق تعالیٰ کی نعمت کی تحقیر نہ کرے اور اس سے اپنی اہلیت کا گمان نہیں ہے، کیونکہ ان کی نعمت باوجود عدم استحقاق کے بھی عطا ہوتی ہے۔ یعنی اپنے کو کسی خیر کا اور کمال کا حاصل ہونا، یہ اس پر نظر ہو اللہ کی نعمت ہونے کی حیثیت سے، تاکہ شکر کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی فضل پر اس کے شکر گزار ہو سکیں۔ اور یہ خیال کہ اس نعمت کو نعمت بھی نہ سمجھیں، اس کی طرف دھیان بھی نہ دیں، یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اس واسطے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو کمال استحقاق دیکھے بغیر ہی عطا فرماتے ہیں اور اس کی کوئی شرط نہیں رکھتے، تو یہ کیا ضروری ہے کہ جو کمال ہمیں حاصل ہو اور وہ کسی مقام کی وجہ سے ہی حاصل ہو؟ محض اس کا فضل ہے۔ اس واسطے اپنے کمالات دلیل نہیں ہیں اپنے باکمال ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ بے کمال کو بھی کمال عطا فرما دیتے ہیں، تو جب ان کی عطا ہے تو اس میں کیا دلیل ہے اور اس سے ہمیں کیا دھوکہ ہو رہا ہے؟ تو اس کسی دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک لائن اور پیچھے سے آگے سے بیٹھتے ہوئے جاؤ۔ ایک لوگ آؤ، ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جائیے حافظ صاحب، ادھر جگہ تو ہے، بیٹھو، پیچھے بیٹھو، ایسے بیٹھو، ایک کے پیچھے ایک بیٹھتے جاؤ۔ مولوی سلمان ادھر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، ایک لائن اور، ٹھیک۔ اللہ فرمایا کہ جھک مارتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ جھک مارنا اصل میں دھوکہ دینے کو، جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں۔ بعض دفعہ غیر مہذب، بعض علاقوں میں غیر مہذب لفظ سمجھا جاتا ہے، لیکن بعض علاقوں میں وہ گفتگو میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی سب کو معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جھک مارتے ہیں وہ، یعنی دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت 2 الگ الگ چیزیں ہیں، حالانکہ ایک ہی چیز ہے، مگر سہولت تعبیر کے لیے اصطلاحاً اعمال ظاہرہ کے احکام کو شریعت کہتے ہیں اور اعمال باطنہ مامور بہا کے احکام کو طریقت کہتے ہیں۔ یعنی باطن کے جن احکامات پر اہل طریق گفتگو کرتے ہیں وہ بھی تو مامور بہا ہیں، ان کا حکم باقاعدہ کتاب و سنت میں موجود ہے، وہ بھی ہے، تو وہ بھی دین ہی ہے۔ ادھر آ جائیے مفتی صاحب، ادھر جگہ ہے، آ جائیے۔ ایک ہی چیز ہے مگر سہولت تعبیر کے لیے اصطلاحاً اعمال ظاہرہ کے احکام کو شریعت کہتے ہیں اور اعمال باطنہ مامور بہا کے احکام کو طریقت کہتے ہیں۔ یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے جو محض سہولت تعبیر کے لیے الگ الگ نام رکھ لیا گیا ہے۔ فنون کے نام سہولت تعبیر کے لیے رکھے جاتے ہیں۔
اس سے یہ نہیں مطلب ہے کہ اس کا نام الگ ہے، نام الگ ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس میں فرمایا تھا کہ بہت سے علماء اور پڑھے لکھے لوگ تصوف و طریقت کو ان کے اصطلاحات کی وجہ سے بدعت کہتے ہیں۔ تو فرمایا اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر حدیث اور فقہ کی اصطلاحات جو بعد میں وضع ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ان کو بدعت کہو، کہ سبھی چیزیں بدعت ہو جائیں گی، پھر کیا بچے گا۔ اصطلاحات تو فن کے بیان کرنے کی سہولت ہے، جو حضرت فرما رہے ہیں سہولت تعبیر، سہولت تعبیر کے لیے اصطلاحات ہوتی ہیں۔ اصطلاحات کے پیچھے جو حکم ہے، جو مسئلہ ہے، وہ مامور بہا ہے، یعنی اس کا حکم دیا گیا ہے۔ جب مامور بہا ہے تو توجہ دینا اور اس کی جانب التفات کرنا مسلمانوں کے حق میں ضروری ہوتا ہے۔ جو محض سہولت تعبیر کے لیے الگ الگ نام رکھ لیا ہے، اس اعتبار سے دو کہہ سکتے ہیں، لیکن ان جاہلوں کی جو مراد ہے کہ دونوں میں تنافی بھی ہو سکتی ہے، یہ جہل محض ہے۔ یہ تو جاہلوں کی غلطی تھی، اور آج کل ایک غلطی میں اہل علم تک مبتلا ہیں کہ اوراد اور وظائف کو طریق سمجھتے ہیں اور کیفیات کو ثمرہ، جو محض غلط ہے۔ نہ اوراد و وظائف طریق ہیں اور نہ کیفیات ثمرہ، بلکہ مشروع اعمال ہی طریق ہیں۔ جیسے بہت سے سالکین اب بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں لگ رہا ہے، اب پہلے کی طرح رونا نہیں آ رہا ہے، اور پہلے کی طرح مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک دفعہ مزاحاً یوں فرمایا کہ مزہ تو مزی میں ہے، یہ کیا تم بیٹھے ہو لے کے یہ مزہ نہیں آ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، مزے کے لیے کرتے ہیں عبادت، یہ ہوتا ہے۔ لیکن ان جاہلوں کی جو مراد ہے کہ دونوں میں تنافی بھی ہو سکتی ہے، یہ جہل محض ہے۔ یہ تو جاہلوں کی غلطی تھی، اور آج کل ایک غلطی میں اہل علم تک مبتلا ہیں کہ اوراد اور وظائف کو طریق سمجھتے ہیں اور کیفیات کو ثمرہ، یعنی جی لگنا ایک خاص کیفیت اور حال تاریر ہے نا، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پھل ہے، جو محض غلط ہے۔ نہ اوراد و وظائف طریق ہیں اور نہ کیفیات ثمرہ، بلکہ جو اعمال مشروع ہیں وہ طریق ہیں، اور مقصود رضا حق ہے، اللہ راضی ہو جائیں، یہ ثمرہ ہے۔ اس سے آگے تحریف ہے، یعنی عقیدہ اور خیال کا بدل جانا ہے۔ انہی باتوں کی بدولت تو طریق بدنام ہوا اور اس میں لوگوں کو شبہات پیدا ہوئے، اور یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خاص شان ہے کہ وہ اس بات کو بار بار وضاحت کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ جو رسومات طریق ہیں وہ طریق نہیں ہیں۔ مقصود کیا ہے اور طریق کیا ہے، دونوں چیزوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھا ہے اور اس کو بتایا ہے۔ تو اور اسی کی طرف بہت زیادہ توجہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مشائخ نقش بند میں سے وہ مجدد ہیں جنہوں نے طریق کے تمام رسوم کو ایک طرف کر دیا اور طریق کی حقیقت کو کھول کے سامنے رکھا، اور اسی کو خود اختیار کیا اور اسی کی دعوت دی، اور کمال اتباع سنت کی طرف توجہ دی، اتباع شریعت کی طرف توجہ دی، اور فرمایا کہ اس راہ کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہ دین و شریعت پر ثبات ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں۔ اور یہ جو حضرت نے فرمایا کہ اہل علم ایک غلطی میں مبتلا ہیں، تو حضرت کا دور تو بہت پیچھے چلا گیا، اور یہ
اہل علم میں سے غلطی دور نہیں ہو سکی۔ پہلے تو طریق کی طرف توجہ ہی نہیں علماء کو، اور وہ شعبہ دین سمجھتے بھی نہیں اس کو کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے اور اس کی بھی کوئی اہمیت ہے، جبکہ وہ بنیادی دینی احکام میں سے ہے۔ پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، حدیثوں کی تشریح کرتے ہیں، تب بولتے ہیں لوگوں کو، سب کرتے ہیں، لیکن خود اپنے لیے اس کو اختیار بھی نہیں کرتے، اس کی جانب التفات بھی نہیں کرتے۔ اور جن لوگوں کو التفات ہوا ہے تو انہیں بریلویہ کی طرح پیری مریدی ہی سمجھ میں آئی اور کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اور اس سے کیا ہوگا بھائی؟ اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اب اپنی پہچان ہم لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ 5 کلی والے 5 کلی ہیں، 6 کلی والے 6 کلی ہیں، پگڑی والے پگڑی ہیں، اور ایسا کرتا پہننے والے ایسا کرتا، ویسا ویسا۔ وہی جا کے آپ دیکھو اولڈ سٹی کے اندر کوئی پیلی ٹوپی ہے، کوئی ہری ٹوپی ہے، کوئی ایسا ہے، کوئی ویسا ہے، اور اس کے علاوہ طریق نام کی کوئی چیز نہیں معلوم۔ آمدنی کے حلال ہونے کی فکر نہیں ہے، تعلقات کے شریعت کے مطابق ہونے کی فکر نہیں ہے، اور جو ہے قطع رحمی اور صلہ رحمی جیسے عظیم احکام کی طرف توجہ نہیں ہے، پڑوسیوں کے مسائل سے کوئی توجہ نہیں ہے، معاشرت میں حسن آ جائے اور بہتر ہو جائے سنت کے مطابق، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ بس اپنی اپنی شناختیں بنائے ہوئے ہیں کہ ہم اس سلسلے کے، ہم اس سلسلے کے، ہم اس سلسلے کے۔ ہم لوگوں کے ہاں بھی 19-20 کا فرق بس یہی ہے کہ اپنی اپنی شناخت بنا کر اپنے اپنے پیروں سے منسوب ہیں، اور دین و شریعت میں پختگی پیدا کرنا اور آگے بڑھنا، ترقی کرنا، پھر باریک باریک باتوں میں تک اہتمام کرنا سنت و شریعت کے سلسلے میں، حلال و حرام کے سلسلے میں، جس سے آدمی مقرب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور پھر نوافل میں اضافہ کرنا جو ذریعہ ہے بارگاہ قدس میں باریابی کا وغیرہ، تو وہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ بس وہی رسمی بیعت ہے، بیعت بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات جو حضرت نے فرمائی آج بھی بہت غور کرنے کی ہے۔ اولاً تو اعتنا ہی نہیں ہے طریق کی طرف، جن علماء کو ہے انہوں نے بھی حقیقت طریق کو سمجھا نہیں ہے، بس اس لیے کسی کو بڑا بنایا جاتا ہے اور پہلے پرکھا جاتا ہے کہ وہ خود دین پر مضبوط ہے یا نہیں ہے، اور اس کی تعلیمات دین کی طرف راغب کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ اگر اس کے اندر ہمیں شبہ ہے تو اس کو پیر بھی نہیں بنانا کا ہے، اور جب تیقن ہو جائے تو بنانا ہے۔ اب بنانا اسی لیے ہے کہ وہ اسی طرح پختگی ہمارے اندر آ جائے، اسی طرح مضبوطی ہمارے اندر دین کی آ جائے، اور اللہ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے۔ تو یہ مقصود ہے۔ اس مقصود کو چھوڑ کر بس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے وطن میں پرنام بٹ اور اس کے اطراف و اکناف کے لوگوں نے دعوت دی تھی۔ وہاں مریدین تھے حضرت کے مریدین تھے، بعض خلفاء بھی تھے، اب بھی ہیں۔ ان حضرات نے دعوت دی تھی، حضرت نے وعدہ بھی کیا اور تشریف بھی لا رہے۔ حضرت کے آنے سے پہلے وہ جو تھوڑا سا وقت ملا تھا اس کا ٹائم ٹیبل بنا لیا، نظام العمل بنا لیا سب، کہ بھائی اس وقت یہ کریں گے، اس وقت یہ کریں گے، اس لیے تھوڑا سا وقت ہے، اور کئی چیزیں تقاضے لوگوں کے، ہمارے مدرسے میں دعا اور ہماری جگہ اور تھوڑی مجلس اور یہ اور وہ سب ایسے، تو اس کا پورا ٹائم ٹیبل بنا لیا کہ وقت ضائع نہ ہو، سب کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ لیکن حضرت حیات تھے، حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی صاحب کے والد، وہ حیات تھے اور وہ بسا بزرگ آدمی تھے، سب کے بڑے تھے۔ ان لوگوں نے لا کے حضرت کو وہ پروگرام دکھا دیا کہ حضرت ایسا نظام بنایا ہے، حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ تو پڑھا پورا، اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ بعد نماز عصر مدرسہ وسیعۃ العلوم کا معائنہ۔ مدرسہ وسیعۃ العلوم حضرت نے قائم کیا تھا، حضرت مفتی صاحب نے، تو اس کو بھی ان لوگوں نے شامل رکھا اس میں کہ وہاں بھی لے جانا ہے حضرت کو۔
تو بعد نماز عصر مدرسہ وسیعۃ العلوم کا معائنہ یہ لکھا ہوا تھا۔ وہاں حضرت پہنچے تو حضرت نے دیکھ کے فرمایا کہ بھائی ہمارا کام ہی کیا ہے جس کا معائنہ کرایا جائے؟ ابھی تو مدرسہ شروع ہوا ہے، ابھی تو اللہ اللہ کر کے کچھ پڑھنا لکھنا ہو رہا ہے، اس کے معائنے میں حضرت کا ٹائم کیوں خراب کر رہے ہو اس کے لیے؟ تو اسے قلم سے کاٹ دیا اور کاٹ کے اس جگہ پر لکھا کہ حضرت والا کے مریدین کا جائزہ، یہ لکھ دیا وہاں، کیونکہ یہ وقت ہے اسے کام میں لگنا چاہیے۔ بھائی اب مریدوں نے مل کے شیخ کو بلایا ہے تو زیادہ وقت تو ان کے لیے استعمال ہونا چاہیے، یہ دکھا کے وہ دکھا کے وہ دکھا کے بھی جانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے حضرت والا کے مریدین کا جائزہ یہ لکھ دیا۔ اب اس کو کاٹ بھی نہیں سکتے تھے، بدل بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ بڑی شخصیت تھی حضرت کی۔ حضرت آئے تو حضرت کے سامنے وہ پیش کر دیا، حضرت نے بھی پڑھ لیا پورا۔ پڑھ کے حضرت نے کہا کہ بھائی یہ کس نے لکھا ہے؟ تو کہا مفتی صاحب نے، جانتے تھے وہ پہلے سے، وہ تو بہت بڑے لوگوں میں سے تھے وہ۔ تو حضرت نے کہا اچھا مفتی صاحب نے لکھا ہے، تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی لکھا ہے مفتی صاحب نے بھائی۔ تب انہوں نے کہا کہاں ہیں بھائی ہمارے سب متعلقین عصر کے بعد جمع ہو جائیں۔ تو ایک ایک کا جائزہ لیا۔ آپ کب بیعت ہوئے تھے؟ فلاں سن میں ہوئے تھے۔ کتنے خطوط لکھے؟ خاموش۔ آپ کب بیعت ہوئے تھے؟ فلاں۔ کتنے برس ہوئے؟ اتنے برس میں کتنی مرتبہ جانا ہوا خانقاہ میں؟ کچھ نہیں۔ اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا۔ اس کے بعد حضرت خفا ہوئے اور فرمایا کہ دیکھو مولانا نے ایسے ہی نہیں لکھا ہے، یہ آپ لوگوں کے احوال دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ایسے لکھا ہے، کیا فائدہ ہے اس طریقے سے؟ تو بھائی بہرحال پھر بھی وہ اچھے لوگ تھے جو اپنے بڑوں سے جڑے ہوئے تھے اور جو غلطی کو غلطی مانتے تھے اور جن کو تنبیہ کی جائے، توجہ دلائی جائے تو توجہ ہوتی تھی۔ یہ نہیں تو اصل مقصد تو تھا تعلیم و تربیت، وہی نہیں تو بیعت ہو کے کیا کریں گے؟ صرف اس فخر کے لیے کہ میں فلاں سے بیعت ہوں، میں فلاں سے بیعت ہوں، اس فخر کے لیے یہ تو اور غرور کا اور جو ہے لٹیا ڈوبنے کا سبب بن گیا۔ تو عجز و عبدیت پیدا ہونا چاہیے تھا، اس کے بجائے غرور و استکبار پیدا ہوا، تو الٹی گنگا بہے گی اور کیا ہوگا بھائی؟ اللہ کے قریب ہونے کے بجائے دن بدن بعید ہوتے جائیں گے، دور ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ کس سے ہوں گے؟ اسی پیری مریدی سے ہوں گے۔ تو راستہ وہی ہے، کسی کو اللہ کا مقرب بنا رہا ہے، کسی کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اصل چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس کی جانب توجہ دینا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، بھائے نہ جسے رند وہ کیوں ادھر آئے۔ یعنی ہمارے طریقت کے اور تصوف کی باتیں اچھی نہیں لگتی، نہیں سمجھ میں آتی ہیں، ہر چیز میں اشکال ہوتا ہے، ہر چیز میں اشکال ہوتا ہے۔ تو بھائی ایسے مشکل لوگوں کو تو آنا ہی نہیں چاہیے، جن کو ہر چیز میں اشکال ہے۔ تو جائے جسے مجذوب نہ زاہد نظر آئے، بھائے نہ جسے رند وہ کیوں ادھر آئے، سو بار مٹنا جسے منظور ہو اپنا، وہ آئے اور بچشم و بصر آئے۔ یہ تھا، حضرت یہ فرماتے تھے، اسی کو خواجہ صاحب نے اپنے کلام میں محفوظ کر دیا۔ بات حضرت کی، حضرت یہ فرماتے تھے بھائی جن کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس میں اشکالات ہیں، اس پہ اعتراض، اس پہ تنقید، اس پہ تنقید، تو اتنے تحفظ ذہنی کے ساتھ کوئی کسی سے کیسے استفادہ کر سکتا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس راہ میں کیوں قدم رکھے ہوئے ہو بھائی؟ اور غور کرو، کوشش کرو، طلب سچی ہے، اور کہیں جا کے دیکھو، اور کہیں جا کے دیکھو، اور کہیں جا کے دیکھو، جہاں دل کو قرار و اطمینان ہو جائے بس وہاں ایک دفعے سپرد ہو جاؤ، پھر سپرد ہو جاؤ۔ اپنے کو مٹانے کا یہ نہیں مطلب ہے کہ اپنے کو ذلیل کرے، بلکہ ہمیں تو اللہ نے اکرام دیا ہے، ہم کیسے ذلیل کرنے کے قابل ہیں؟ ہم ذلیل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے بنی آدم کو عزت دی ہے، جسے اللہ نے عزت دی ہے وہ کیسے رسوا کرنے کے قابل ہے؟ اپنے کو ذلیل کرنا نہیں ہے، اپنے کو ذلیل کرنا تو ممنوع ہے، اپنی رائے کو فنا کرو۔ بس یہ ہے کہ بھائی جو کروں گا
اگر بڑوں کا منشا ہے تو کروں گا، نہیں ہے تو نہیں کروں گا، چاہے دل کتنا مچلتا ہو، چاہے دل کتنا ہی اس کے بارے میں کچھ بھی کہتا ہو، تب بھی نہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو وہ کہاں ہے، وہ آسان کام نہیں ہے، اس لیے فرمایا 100 بار مٹنا جسے منظور ہو اپنا، ہے تو ٹھیک ہے آؤ، اور نہیں تو کچھ نہیں۔ کوئی دکان لگا کے تھوڑی بیٹھیں گے بھائی آپ بھی آؤ آپ بھی آؤ آپ بھی آؤ، باہر کھڑا کرتے ہیں ایک آدمی کو، اور ہوٹلوں کے سامنے راستوں میں ڈھابوں پہ دکھتا ہے، کھڑا رہتا ہے، وہ سیٹیاں بجا بجا کے کک کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، ادھر آ جاؤ ہماری والی دکان میں جاؤ، 10 دکانیں ہیں لیکن ہماری والی میں آ جاؤ بس۔ اگر پیر لوگوں کا بھی بس اتنا ہی دھندا ہے کہ کچھ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں ایجنٹ، پکڑا پکڑا کے کرامتیں بتا کے اور مقامات بتا کے اور مراتب بتا کے گھیر گھار کے لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ گھیر گھار کے مت لاؤ لوگوں کو یہاں پر، یہ مناسبت اور طلب صادق کے بعد شروع ہونے والا فیضان ہے، جس سے پہلے ان کو مناسبت ہو جانے دو، ان کو دیکھ لینے دو کہ بھئی ہماری طبیعت کا جھکاؤ ہے کہ نہیں۔ اور اگر طبیعت کا جھکاؤ ہو اور میلان ہو جائے اور کسی کے سکھائے بغیر اپنا من کہے کہ صاحب یہ جگہ ہے جہاں مجھے اپنے کو پیش کر دینا چاہیے، تبھی آگے کام ہوگا۔ اس سے پہلے کیا کام ہوتا ہے بھائی؟ آگے اس سے پہلے کچھ کام نہیں ہوتا۔ اسی لیے بعض بزرگان دین نے اپنے بچوں کو دوسرے مشائخ سے رجوع کر اور یہ کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے گھر میں پلنے بڑھنے، گھر میں رہنے کی وجہ سے کوئی ایسی کمیاں کوتاہیاں علم میں ہوں جس کی وجہ سے مناسبت نہیں ہوتی۔ مناسبت نہیں ہوگی تو فائدہ کیسے ہوگا بھائی؟ فائدہ مقصد ہے کہ خلافت و پگڑی مقصد ہے، فائدہ ہونا مقصد ہے، نفع ہونا مقصد ہے۔ جہاں ہو سکتا ہے وہاں بھیجو جس سے مناسبت ہے مجھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادگان کو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے پاس بھیجتے، وہ بھی حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، خود بھی حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، کوئی عالم دین نہیں تھے، حافظ قرآن نہیں تھے، لیکن مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو مفتی اعظم تھے اور بہت بڑا مقام تھا ان کا، دارالعلوم دیوبند کے مدرس تھے جب یہاں تھے ہندوستان میں۔ اپنے بچوں کو سب کو وہاں بھیجتے۔ ہو سکتا ہے بھئی ہم سے بدگمانی ہو، ہم سے کوئی شکایت ہو، تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ شکایتوں کے ختم ہونے کے بعد اور عقیدت کے کامل ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ تو فائدہ کے لیے بھیجا کہ بھئی بچے وہاں جا۔ چنانچہ بہت آج بھی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے ملفوظات سنو پڑھو، ہر جگہ حضرت کی تربیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عارفی اللہ سے ایک مناجات کی ہے، اس مناجات میں بھی یہ کہا ہے کہ حضرت عارفی کے در کا مجھے غلام بنا دیجیے، یہ دعا کر دی اس سے۔ تو حالانکہ یہ وہ شیخ الاسلام ہیں اور وہ حافظ نہ عالم، لیکن دین پر ثابت قدم تھے، متبع شریعت و متبع سنت، اور اللہ سے قوی نسبت حاصل تھی، بس وہ لینے کے لیے ان سے وابستہ ہیں۔ کوئی ان سے ہدایہ و بخاری پڑھنے کے لیے وابستہ ہوئے، ان سے وابستہ ہوئے تعلق مع اللہ کی دولت لینے کے لیے، وہ ہے ان کے پاس اور ان سے ملے گی، اور ملی ماشاءاللہ سے۔ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مرتبوں تک پہنچے۔ تو بہرحال یہ راستہ نازک راستہ ہے، اس لیے حضرت صاف صاف کہتے ہیں، اور حضرت مجدد صاحب بھی صاف صاف بات کرتے ہیں، نہ اوراد و وظائف طریق ہیں اور نہ کیفیات ثمرہ ہیں، بلکہ مشروع اعمال ہی طریق ہیں اور مقصود رضائے حق ہے، اس سے آگے تحریف ہے۔ انہی باتوں کی بدولت تو طریق بدنام ہوا اور اس میں لوگوں کو شبہات پیدا ہوئے۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فن تصوف محض تحقیقات سے نہ آج تک کسی نے حاصل کیا اور نہ یہ قاعدہ ہے، یہ آتا ہے کام کرنے سے۔ یعنی تصوف و طریقت کا نام ہی طریقت ہے، اس کا نام ہی سلوک ہے، رستہ ہے، وہ چلنے سے طے ہوگا، ناپنے سے تھوڑی طے ہوگا کہ یہ مسافت کتنی ہے، یہ مسافت کتنی ہے، ایسے کتنے پیسے پہنچ سکتے ہیں، ایسے کیسے بے رستہ چلو گے تو رستہ قطع ہوگا۔ یہ سب تھیوری نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے طریقت، اس کا نام طریقت و سلوک ہے۔ طریقت بھی رستے کو اور سلوک بھی رستے کو کہتے ہیں، رستہ چلنا، رستہ قطع کرنا، تو یہ سراسر کام کا نام ہے، کام کام کام، بس اس سے آگے بڑھیں گے، اس سے ترقی ہوگی۔ بس فرمائیں کہ فن تصوف محض تحقیقات سے نہ آج تک کسی نے حاصل کیا اور نہ کوئی کر سکے گا، اور یہ قاعدہ بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ فن آتا ہے کام کر، محض زبانی جمع خرچ اور سنانے سے نہیں آیا، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ ہاں، اصول و قواعد کے حاصل کرنے کے بعد
پھر یہ تحقیقات اور سننا سنانا مناسبت میں معین ہو جاتا، یعنی مددگار ضرور ہوگا جب کہ ہمیں رستہ چلنا آ گیا۔ جب رستہ چلنا آ گیا تو یہ تحقیقات سب مددگار ہوں گے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ کام میں لگو، کام کرو، سب ضروری معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ ہر کام کا ایک طریقہ ہے، قاعدہ ہے، اصول ہیں، شرائط ہیں۔ آخر دوسرے علوم بھی تو طریقے ہی سے حاصل کیے جاتے ہیں، اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو فیض زیادہ ہوا وہ حضرت کی شفقت کی وجہ سے ہوا۔ آپ کی شفقت کی حالت اس کے مصداق تھی، مندے پیر خراباتم کہ لطفش دائمست، زاں کے لطف شیخ و زاہد گاہ ہست و گاہ نیست، زاں کے لطف شیخ و زاہد گاہ ہست و گاہ نیست۔ حضرت کی ذات کچھ عجیب و غریب تھی، وہ بات کسی میں بھی نہ دیکھی جو حضرت میں تھی۔ مایوسی اور پریشانی تو وہاں تھی ہی نہیں، ہر پریشان کی وہاں تسلی ہی تسلی تھی، اور ہر برے سے برے شخص کے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے، جس کی وجہ غایت تواضع تھی۔ مشکل سے کسی کے ساتھ حضرت کو بدظنی ہوتی تھی، حتی الامکان سب کے افعال میں اقوال میں توجیہ و تعویلات ہی فرما دیا کرتے تھے۔ میں کسی پر عین مواخذہ کرنے کے وقت ڈرتا ہوں کہ اے نفس دیکھ سنبھال کر کام کرنا، کبھی یہ مواخذہ تیرے مواخذے کا سبب نہ بن جائے۔ واللہ اس وقت ایک حالت ہوتی ہے خوف کی، مگر آنے والوں کو کی مصلحت سے ایسا کرتا ہوں۔ اور کیا اپنی کسی چیز پر انسان ناز کر سکتا ہے؟ وہاں تو یہ شان ہے کہ ہمارا تقویٰ بھی قابل پیش کرنے کے نہیں ہے، اور غیر تقویٰ تو کسی طرح قابل پیش کرنے کے ہو ہی نہیں سکتا، خود تقویٰ بھی پیش کرنے کے قابل نہیں۔ اگر تقویٰ ہی کے متعلق یہ سوال ہوا کہ یہ سڑیل چیز کیوں پیش کی تو کیا جواب ہوگا؟ اپنے بزرگوں کو دیکھا کیسی کیسی ہستیاں تھیں، اس قدر بے نفسی، اللہ اکبر، اپنے کو بالکل مٹائے ہوئے اور فنا کیے ہوئے تھے۔ کسی فعل و کسی قول سے یہ نہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ کچھ ہیں یا کچھ جانتے ہیں۔ ان حضرات کو اب آنکھیں ڈھونڈتی ہیں، وہ حضرات سب کچھ تھے اور اپنے کو کچھ نہ سمجھتے تھے، اور آج کل یہ حالت ہے کہ کچھ نہیں اور اپنے کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، اور اس کے متمنی ہے کہ دوسرے بھی ہم کو کچھ سمجھیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور مریدوں کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میں ادھورا ہوں، اور میں نے ان دونوں سے کئی مرتبہ کہا کہ بھائی مجھ کو بھی کچھ بتا دو، مگر دونوں نے بخل سے کام لیا۔ مراد دونوں سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا ہوتا جیسے کہ یہ دونوں، تو مویشی چرانے والوں کو ایسا بنا دیتا جیسے یہ دونوں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے میں ادھورا ہی مر جاؤں گا۔ اپنے تلامذہ اور مریدوں کے سامنے یہ بات، اس بے نفسی کو ملاحظہ کیجیے۔ اس کے بعد اتفاق سے مکہ معظمہ کا سفر ہوا اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیاس بجھ گئی۔ فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے، پہلے بھی ان کے بہت لمبے چوڑے خطوط آتے تھے مگر کوڑ مغزی سے بھرے ہوتے تھے۔ میں نے ان کو لکھا تھا کہ تم کو سمجھ نہیں، تم میرے 100 واعظ دیکھو، اس سے امید ہے کہ دین کی سمجھ پیدا ہو جائے گی۔ یعنی حضرت کے مواعظ جو چھپے ہوئے ہوتے تھے اس زمانے میں بھی 100 مواعظ پڑھو، اس سے امید ہے کہ دین کی سمجھ پیدا ہو جائے گی۔ آج خط آیا ہے، لکھا ہے کہ میں نے بموجب ہدایت حضرت والا کے 100 واعظ کا مطالعہ کیا۔ الحمدللہ حضرت کی دعا و توجہ کی برکت ہے، مجھے اپنے امراض معلوم ہو گئے ہیں، سراپا امراض ہوں، اور اب کہ کوئی بے ڈھنگی بات نہیں لکھی، اب اصلاح شروع ہو جائے گی۔ میں نے جواب میں لکھ دیا ہے کہ کیا کیا امراض معلوم ہوئے یہ لکھو۔ میں نے اس لیے لکھا ہے کہ اس طریق میں 2 غلطی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ کوئی مریض ہو مگر اپنے کو مریض نہ سمجھے، دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ اب کوئی مرض نہیں ہے اس کو مرض سمجھ کے پریشان ہے۔ غلطیاں لکھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ جن کو امراض سمجھا آیا حقیقت میں بھی وہ امراض ہیں یا نہیں۔ اب دیکھیے کیا جواب آتا ہے، پھر کام شروع ہوگا۔
بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، زندگی جو کچھ بھی بچی باقی ہے ہم اپنے فریب سے، دھوکے کے خول سے نکل جائیں اور کچھ ایسا کر لینے میں کامیابی ہو جائے کہ اللہ پاک کو رحم آ جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔